السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ ویکنڈ کے اوپر فردوس عاشق اوان صاحبہ سیالکوٹ کے ایک مقامی بازار میں دورے پہ تشریف لے کے گئیں اور وہاں پہ انہوں نے جو موقع پر موجود اسسٹنٹ کمشنر تھیں ان سے پرائیویٹ جو وینڈرز تھے وہاں پہ بکنے والے فروٹ کے حوالے سے جب پوچھ گچھ شروع کی تو خاتون نے کہا کہ آپ جو ہے ان سٹالز کی طرف چلیے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور جن کی میں نگرانی کر رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو نجی سٹالز تھے ان پہ شاید ان کی نگرانی نہ ہو یا وہ نہ کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے اوپر فردوس عاشق اوان صاحبہ غصے میں آ گئیں اور انہوں نے خاتون کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کے اوپر جو تھا وہ ایسی زبان استعمال کی جسے دہرایا نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر ایک قومی سطح پہ بحث چل گئی کہ ہماری جو افسر شاہی ہے، بیوروکریسی ہے، ان کا رویہ جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ تو ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا جس نے کہا کہ فردوس عاشق اوان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا اس کا خیال تھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں تھا یہاں پہ جانے کا، قانونی بھی اور اخلاقی بھی، کیونکہ وہ مشیر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کے سامنے ایک جو مقدمہ پیش ہوا تھا زلفی بخاری کی تقرری کا، تو اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھ دیا ہوا ہے کہ جو مشیر اور معاونین ہیں وہ انتظامی امور کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ مداخلت نہیں کر سکتے تو پھر تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ مداخلت کار سرکار میں مداخلت بے جا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد کے اوپر توہین عدالت کے اندر ان کو فارغ کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے۔ دونوں کے حوالے سے آرگومنٹ موجود ہیں، آج ہم بھی یہی دونوں آرگومنٹس کا جائزہ لیں گے۔ یہ ہے جی ہمارا پہلا آج کا موضوع۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ یورپین یونین کی وہ قرارداد ہے جس کی گونج جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے، اور یورپین یونین کی یہ قرارداد جب پیش ہوئی تو اس کے اندر آرگومنٹ کے طور پہ تحریک لبیک کے دھرنوں کو پیش کیا گیا، اور اس کے اندر یہ بات مینشن کی گئی کہ جن پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا انہیں فرانس کا اور یہودیوں کا ایجنٹ کہہ کے مارا جا رہا تھا، تو یہ اتنی شدت پسندی ہے۔ اس کے اوپر وزارت داخلہ کا ایک بیان آیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرانس میں ہمارا سفیر نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو تقرر شدہ سفیر تھے ان کو واپس تو بلا لیا تھا، لیکن ان کی جگہ پہ کسی کو بھیجا نہیں ہے، ابھی تک وہ عہدہ خالی ہے۔ تو ہم فرانس کو یا یورپین یونین کو، لیکن یورپین یونین میں تو ہمارا سفیر ہے، میرا خیال ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک کریکٹر ہے وہاں پہ پاکستان کا سفیر، تو انہوں نے یورپین یونین نے جب یہ ریزولوشن ڈرافٹ کی ہوگی، مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، 2 سال پہلے جب ہم اٹھائے گئے تھے تو اس وقت ایک کمیٹی کے ارکان نے ہم سے رابطہ کیا تھا جو اس رپورٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، جس میں پاکستان میں آزادی اظہار جو ہے اور آزادی جمہوریت جو ہے، آزادی اظہار جو ہے یا آزادی صحافت جو ہے، اس کے حوالے سے وہ ہمارا انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے یا ڈیٹا لینا چاہ رہے تھے۔ تو اگر اتنی دیر پہلے سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا تو وہاں پہ جو ہمارے سفارتکار ہیں کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ وہاں پہ انہوں نے جو دوسری اہم بات کہی ہے، آج ویسے دن بھی ہے آزادی صحافت کا، تو اس ریزولوشن کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ آزادی جمہوریت کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر شدید قسم کی خطرے میں ہے۔ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے پاکستان کی، اس میں بھی 3 درجے جو ہے وہ تنزلی ہوئی ہے، اور پاکستان ایسے ممالک کی صف میں شامل مزید ہو گیا ہے جہاں پہ صحافت کو خطرہ ہے۔ یہ 2 موضوعات ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، اور عبداللہ ملک صاحب جو ہیں وہ سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے۔ آج ان سے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے بات کریں گے۔
اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب چیک کلی شرٹ پہن کے جناب ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بیورو چیف اسلام آباد ہیں, اور اسلام آباد کے سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. فردوس عاشق اوان پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. سر, میں نے یہ جو حوالہ پیش کیا ہے جسٹس عطر من اللہ کورٹ کا, اور زلفی بخاری کیس کے اندر یہ فیصلہ ہوا, ایسی صورت میں کیا فردوس عاشق اوان صاحبہ جا سکتی ہیں جمعہ بازار کے اندر معائنہ کرنے کے لیے؟ بلکہ زلفی بخاری ہی نہیں, زلفی بخاری والے کیس پہ تو جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف خسر پسر کر سکتے ہیں, ان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے کہیں سگنیچر کرنے کے. تو یہ آیا تھا جب حفیظ شیخ صاحب والے معاملے میں. اوکے جی, جب وہ مشیر تھے تو انہوں نے کہا جی چونکہ مختلف پروسیڈنگ ایسا نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے پاس وفاقی وزیر کا وہ نہیں ہے, تو لہٰذا اس لیے انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا تھا. بعد میں چونکہ ہار گئے تھے لہٰذا انہیں اپنی سیٹ سے پھر ہاتھ دھونے پڑے تھے. اب دیکھیے جو معاملہ ہے فردوس عاشق اوان صاحب والا, یقین جانیے کہ جو سول بیوروکریسی کے جو اختیارات ہیں, جو رول آف بزنس ہیں, اس میں تو فردوس عاشق اوان صاحب کا کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے, نہ ہی اخلاقی حوالے سے اور نہ ہی قانونی حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف معاون خصوصی ہیں. معاون خصوصی کے پاس کوئی اس قسم کا اختیار نہیں ہوتا, کوئی عہدہ نہیں ہوتا, کوئی مشیر نہیں ہوتی, کوئی وہ وزیر کا درجہ نہیں رکھتی. اور جب آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے جو کہ جہاں پر کوئی انتظامی اختیارات ہوتے ہیں تو یہ پھر کار سرکار میں مداخلت ہوتی ہے, اور کار سرکار میں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں پہلے بھٹی صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو لے لوں. کار سرکار کے اندر مداخلت ہوتی ہے آپ نے فرمایا. ممتاز بھٹی صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, ایک دو بحث جاری ہے کہ جناب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاتون جو اے سی ہیں انہوں نے بدتمیزی کی, انہیں ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا, وہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی, معاون خصوصی ہیں, اور جبکہ دوسرا فریق ہے وہ کہہ رہا ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں رضوان صاحب, ایک تو اگر یہ جس دن ہوا ہے سنڈے والے دن اس کا آپ جائزہ لیں تو اس دن صبح اٹھتے ہی جو پہلے دو ٹویٹر ٹرینڈ تھے, ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھا اور اس میں ججوں کو گالیاں دی جا رہی تھی برا بلا. یہ پی ٹی آئی نے بنا رکھے تھے دونوں, اور اپنی آئی ڈی سے کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے. اور دوسری گالیاں جو ہیں وہ صحافیوں کو دی جا رہی تھی. وہ ایک آدھ کسی نے ویڈیو سواد کی شیئر کی تھی تو پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ یہ فیک نیوز ہے اور فیک ویڈیو ہے, تو اس کے اوپر صحافیوں کو گالیاں دی جا رہی تھی. تو آغاز صبح تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ججوں اور صحافیوں کو گالیاں دے رہی تھی صبح سے ٹویٹر کے اوپر. اب آپا کا جو معاملہ ہے فردوس کا, وہ بڑی تیز خاتون ہے ایکچولی. دیکھیں چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف ملتان, غالباً ملتان وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف کو ایک بالی ووڈ کا اداکار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہیٹ پہن کر نکل پڑتے تھے اور یہ وہ نا. تو مجھے خودکی تھی, مجھے لگتا تھا, مجھے یقین تھا 100% کہ آئندہ چند دنوں میں اب یہ یہی کرنے والے ہیں عمران خان صاحب کو. اور ایگزیکٹلی انہوں نے اتوار والے دن یہی کیا, اور آپا کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے اچھا اس سے پہلے مجھے ایک بڑے پی ٹی آئی کے منسٹر نے بتایا, اس نے کہا جی کہ وہ بلا کے صاحب کو بے عزت کرتے ہیں ہمارے صاحب, اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگ باہر عوام میں نکلتے ہی نہیں, باہر نکلو. اس نے سب کو کہا نکلو باہر. اچھا اس نے کہا یار ویسے تو تو جان چھوٹی نہیں, کرونا شرونا ہے کسی طرح سے, ٹھیک ہے نا, ویسے تو سیاسی حالات ایسے ہیں کہ کابینہ ریشفلنگ پاسبل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے نکلو باہر. اچھا وہ خود بھی صبح نکل کھڑے ہوئے, اس کے لیے انہوں نے ایک ساتھ کیمرہ مین لیا, ایک کمنٹیٹر لیا, اور سی ڈی اے کے چیئرمین اور کچھ اسلام آباد انتظامیہ کے لوگوں کو لیا, اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے, اور وہ باقاعدہ جو ہے نا ان اشاروں کی بھی ویڈیو بنتی گئی جن سے وہ گزر رہے تھے کہ جی اشاروں پر رکتے ہیں وہ بڑے. اچھا خیر وہ دوپہر کے وقت پتہ نہیں پکوڑے والے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے, سی ڈی اے والے اور اسلام آباد انتظامیہ والے, کہیں سے انہوں نے سموسے والے کو اٹھایا اور لا کے وہاں پہ سیٹل کیا کہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے. اچھا ادھر فردوس آپا کو پتا تھا کہ یہ اتوار کی سب سے بڑی خبر ہوگی, اس نے ادھر کاروائی ڈال دی. اس نے کہا میں اچھا میڈیا کے ساتھ کھیلنا تو اس کو آتا ہے نا,
وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کھلاڑی ہے پورے دنوں کی. اس نے کہا خیر پرائم منسٹر تو میرے تو اگے نکل جائیں اور نہیں سکتا. اس نے ایسا کام ڈالا کہ بس پھر پرائم منسٹر کا دورہ تو بھول ہی گئے لوگ. اور علی زیدی صاحب بھی نکلے کراچی میں اسی دن, اور اسی دن وہ جو فیصلہ آباد کیا نام ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات, وہ بھی اتوار بازار. تو علی اور بھٹی صاحب سوات میں تو ایک ان کے ایم پی اے کو باقاعدہ پھینٹی بھی پڑ گئی, وہ بھی نکلا تھا عوام کے اندر. وہ اس کو ادھر سے نا وہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا اور وہ فیک ہے نیوز, اسی کے اوپر صحافیوں کو گالیاں دے رہے تھے. اچھا علی اور رضوان صاحب یہ جو واقعہ پیش ہے جس طرح سے اس نے ایکچولی اس میں سب سے جو قابل اعتراض بات ہے کہ وہ اس کو لگانے والے کی ایسی کی تیسی یعنی چیف سیکرٹری کی پھیر دی آپا نے. اور پھر دیکھیں ان کی آپس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی زبردست پارٹی ہے, یہ اگر ان کے دو بندے بیٹھ کے اکٹھی ایک روٹی سے نوالے توڑنے شروع کریں تو وہ نوالوں کے اوپر بھی لڑ پڑیں گے. وہ عثمان ڈار جو ہے وہ اس کی حمایت میں آ گیا, آپا نے اس کا رگڑا نکالا, اور باقی ساری جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹرینڈ بنانے لگ گئی کہ جی فردوس نے کمال کر دیا اور بیوروکریسی کے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے تھا. ایکچولی جب ان سے پوچھیں رضوان رئیس صاحب کے, جب ان سے کارکردگی کا سوال آپ پوچھیں گے, جب ان سے آپ مسائل کے حوالے سے سوال کریں گے, یہ صحافیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. اور جب ان سے جو ہے وہ ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ بیوروکریسی کو گالی دینا شروع کر دیں گے. اور جب کوئی عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا تو یہ عدالتوں میں چڑھ دوڑیں گے. اور ان کی اصل جو اسٹرینتھ ہے رضوان رضی صاحب, میری بات یاد رکھیں, وہ صرف رولا رپا ڈالنے میں ہے. رولا رپا ڈالے رکھیں, جب تک وقت گزرتا ہے گزارے, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. لوگوں کو گالیاں دینی ہے, اپوزیشن کو دینی ہے, ججوں کو دینی, صحافیوں کو دینی ہے. اور ایک ادارے کو انہوں نے جو ہے وہ یہ رمال بنایا ہوا اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پورے پاکستان کے ساتھ بھیڑی جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کو کب عقل آتی ہے یا ان کو عقل آتی ہے, یا پھر ایسے ہی عقل آئے گی کہ اب وہ کوئی شریف ایسی تھی خاتون, وہ چپ کر کے چلی گئی. کوئی اور ہوتا تو اس نے پہ کیمرے کے سامنے جو ہے وہ آپا کے بالوں میں اس کا ہاتھ ہوتا, کوئی اور خاتون ہوتی. تو لیکن یہ جو صورتحال ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. لیکن آپ سے نہیں حکومت ہو پا رہی, کارکردگی دکھانی واقعی مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ پڑھنا لکھنا پڑتا ہے, پالیسی بنانی پڑتی ہے, پالیسی میکر سے سننا پڑتا ہے. اب وہ چیزیں نہیں آ رہی, معافی مانگ لو یار, کہنے روکے آئے گا, معافی مانگ لو. اور پچھلے دنوں اچھا جھوٹی خبریں چلوائی جائیں گے کہ جی عمران خان نے سمیاں توڑنے لگے ہیں, اسد عمر شروع ہو جائے گا فلانا. تو یار توڑ کے تو دیکھو. ہاں جی 6واں نمبر ہے کراچی میں, 6واں نمبر ہے, ضمانت ضبط ہو گئی میرا خیال ہے اس کی. ووٹ کاسٹنگ کام تھی وہ بھائی سارے حلقوں میں نا یہ ہوا تو کہنا جو آپ کے حالات ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے وہاں پہ پہلے سیکورٹی لگائی, پھر وہ چاند اپنی مرضی کے سموسے اور پکوڑے والے کھڑے کیے. آپ چھوڑیں, آپ کسی ورکنگ ڈے میں اور گزرے نا راجہ بازار کے اندر سے بغیر پروٹوکول کے عمران خان صاحب. اور یہ شیخ رشید, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, شیخ رشید سے ایک دن اس کے اوپر بحث ہوئی ہماری. جس دن یہ ریڈ کریسٹ آئے نا پچھلے کرونے کے دوران رضوان رئیس صاحب, عمران خان صاحب, انہوں نے اس کو کئی کہا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں. کچھ اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا جی میرے اوپر یقین نہیں, ذرا راجہ بازار سے گزر کے دکھائیں اپنے وزیر نے. تو اس کو چاہیے راجہ بازار سے گزر کے دکھائے اور پروٹوکول کے بغیر اور ورکنگ ڈے کے اندر, تو مطلب سمجھ آ جائے گی کہ 100 کنے میاں نہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اپنا میں ایک دو تین خبریں ان سے تصدیق کروا کے نا تو پھر عبداللہ ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بھٹی صاحب کے پاس, ارسلان بھٹی صاحب کے پاس خبر یہ ہے کہ بیسیکلی جو فردوس آپا جو ہیں وہ ایک بات پہ تپی ہوئی تھیں, اور وہ بات یہ ہے کہ ان کا آفس بنتا ہے وہ والا آفس جو اس وقت مال کے بیٹھا ہوا ہے, آکوپائی کر کے بیٹھا ہوا ہے, قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے فیاض الحسن چوہان. اور جب سے وہ آئی ہیں تب سے چیخ رہی ہیں کہ میرا دفتر خالی کروا کے دیو, نہیں تو میں جڑی ہے نا وہ وقت پا دیاں گی. تو وہ دفتر خالی نہیں کر رہا فیاض الحسن چوہان اس کا, تو جس کی بنیاد کے اوپر آپا کو شدید غصہ تھا اس کے اوپر, اور وہ غصہ جو ہے وہ انہوں نے جا کے سیالکوٹ میں نکالا. کیوں بھٹی صاحب؟ بھائی صاحب ٹھیک بات ہے, یہ
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دفتر ان کا دیکھیں مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سب سے بڑا صوبہ ہے اور ممتاز بھٹی صاحب کے فیوریٹ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی آگے سے فیوریٹ مشیر ہیں وہ, انہوں نے آج اپنی صفائی دینے کی کوشش کی. وزیر اطلاعات کوئی نہیں ہے ویسے بھائی دے. ہاں جی مشیر اطلاعات ہیں, وہ مشیر اطلاعات کے ذریعے پورا محکمہ چلا رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں رئیس صاحب جو واقعہ ہے, دیکھیں اس کے 2-3 پہلو لوگوں نے نکالے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیے کہ کسی بیوقوف آدمی نے, مجھے نہیں پتا وہ کس نے کیا, سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دے دی مریم نواز کے ساتھ عظمیٰ بخاری ایک ایم پی اور ایک ثانیہ عاشق ہیں ایک ایم پی ہے, ان کی شکل نا اس اے سی سے تھوڑی سی مشابہ ہلکی سی. ان کا جی دیکھیں یہ اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ وہ مریم نواز کے خاص وہ حلقے میں شامل ہیں. اس میں بندہ پوچھ لے اللہ کے بندوں اگر آپ کو نہیں پتا تو کم از کم پنجاب اسمبلی کہ دیکھ لیں, اس میں وہ لکھا ہوا جی کہ چونکہ ایسی یہ صدف صاحبہ جو ہیں وہ وہاں کی تھیں اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی. رئیس صاحب دیکھیں نہ انہیں زیب دیتا تھا فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کہ جا کر اس طرح ڈانٹیں کسی کو. اگر خرابی ہے مان لیا, مجھے بتا دیجئے کون سا 100% بازار ہے لاہور کا. پٹی صاحب تو پتہ ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی نا کہ فردوس آپا ہارتی کیوں ہے ہر دفعہ. جی یہی بات ہے رئیس صاحب. دیکھیں ایک سوال آتا ہے کہ جی بندہ کس چیز سے پہچانا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی صرف آپ کی زبان اگر صحیح ہے, زبان کھولیے کہ آپ کا بھرم کھلے. تو زبان اگر انہوں نے کنٹرول وہاں کر لیتی کہ ٹھیک ہے خراب تھا, پولیٹیکلی انہوں نے بہت پوائنٹ سکورنگ کی, لیکن اگر آپ ایتھیکلی دیکھیں مورلی دیکھیں تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا وہ جو خاتون جس بیچاری نے 1 سال محنت کی ہے اس نے ان باتوں کے لیے تو محنت نہیں کی تھی, وہ ڈیفینیٹلی ہمارے سے اور ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. تو ان کو ڈیو رسپیکٹ کے اندر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بی بی آپ یہ دیکھا کیوں نہیں آپ نے, اس کو غور کریں اور اس کو اٹھوائیں یہاں سے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ لوگ اس طرح ناراض ہوں گے پھر شکایتیں آئیں گی آپ کو. طریقہ تھا بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کس نے, وہ ایک لفظ میں نہیں بولنا چاہتا کہ آپ کو یہاں پہ رکھا کس نے ہے, اپوائنٹ کس نے کیا, اس نے جو لفظ بولا وہ سارے اب ٹی وی چینلز ٹوں کر کے آواز آتی ہے, پہلے وہ ٹوں نہیں تھا. تو اس میں یہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ آپ کر کیا رہی ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ بھی قابل احترام ہے, وہ بھی ظاہر ہے ہماری بہن بیٹیوں جیسی ہے, آپ ہماری بڑی بہنوں جیسی ہیں, آپ آپس میں تو کم از کم یہ کام نہ کریں. آپ کو ایک چیز پہ غصہ ہے, جس چیز کا غصہ ہے وہ بالکل نکالیں, وہ جائز ہے, لیکن آپ جو غصہ جس چیز پہ نکال رہی ہیں وہ کمیار اور گدھے والی مثال ہے, کیا اس پہ کیوں نکال رہی ہیں؟ گدھا نہیں کر رہے. اچھا سوری جی, شیر کہہ لیں جی, پھر شیر کہہ لیتے ہیں. آپ کا بالکل غصہ جائز ہے, آپ اس پہ نکالیں, لیکن آپ اس خاتون نے اے سی صاحبہ نے بہت عقل مندی کی کہ وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے نکل گئیں. ڈی ایم جی افسر کو رئیس صاحب یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ہم نے کام کرنے کے لیے کام لینے کے لیے رکھا ہے تو ان کو یہ بھی ساتھ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا افسر آپ پہ جھاڑ پلا رہا ہے نا, یا تو اس کے سامنے سے ہٹ جائے یا کچھ دن کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ اس کا افسر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ وہاں پہ گئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں لاہور کا کون سا ایسا رمضان بازار ہے جس میں لائنیں نہیں ہیں چینی کے لیے. آٹے کی لائنیں اس لیے کم ہو گئی کہ رئیس صاحب آٹا وہ ٹھیک ہی نہیں ہے, وہ چوئنگم نما آٹا ہے, وہ لال رنگ کا آٹا ہے, وہ نہیں کھایا جا سکتا, پیٹ کے امراض کے لیے ٹھیک ہے, وہ عجیب کام شروع ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے آپ کا. چینی چونکہ سستی ہے, بازار میں 120-122 روپے کلو لگا دا ہے, 15 روپے 25 روپے تک بھی جا رہی ہے, 115 کلو. یہاں پہ 65 ہے. میں آج ناکام واپس لوٹ آیا ہوں. رئیس صاحب جتنی چینی چاہیے رمضان بازار سے لے لیں جا کے لائن میں لگ کے, آپ وہ نشان لگوائیں یہاں انگوٹھے پہ اپنا. 1 کلو آپ کے پاس تو جگہ بھی کافی ساری ہے نشان لگوانے کے لیے, کوئی بات نہیں, 2 کلو کا پیکٹ ملے گا آپ کو 130 روپے کا. آئی ڈی کارڈ آپ دیں گے, آپ کو دے دیں گے, ویسے ہی چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے وہاں جو بندہ ہو آپ کو پہچان کے ہی دے دے کہ یہ کتنے بول ہی نہ پہن. رئیس صاحب معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ انسان میں تحمل ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. تھوڑا سا آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ آپ سے عمر میں چھوٹی ہیں تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں. رئیس صاحب وہ کہتے ہیں نا جی ہیڈ پہن کے وہ جاتے تھے, رئیس صاحب ہیڈ پہن کے جاتے تھے نا, اس کا خوف تھا. وہ گھر سویا ہوتا تھا رات کو سحری میں, لوگ 1 روپیہ اوپر نہیں کرتے تھے دودھ دہی کا کہ یار کتے چھاپا نہ پہ جائے. اب شتر بے مہار لوگ ہیں رئیس صاحب پچھلے 3 دنوں میں. لیکن دیکھیں انہوں نے بھلے بندوں کو جیل بھیجا ہے جی, لیکن مطلب کہ منہ سے کوئی بےزتی نہیں کی. رئیس صاحب نہیں, وہ کرتے بھی نہیں تھے, میاں صاحب کا یہ عادت ہی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کیا اس نے, ادھر آؤ, اس کے سینئر کو بلا کے اس کے کان میں کوئی پتہ نہیں کیا کہتے تھے, وہ اگلے دن اس کو یہاں معطل کر دیتے تھے, موقع پہ یہ چپ کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے تھے. ہفتے بعد 10 دن بعد رئیس صاحب اس نے واپس آنا ہی آنا ہے. افسروں نے کدھر سے جانا ہے؟ مجھے بتائیے کہ آپ بیرو آپ نے جماعتوں سے سیاست دانوں سے ٹکر لے لی, چلو ٹھیک ہے آپ کا بنتا ہے, آپ بیوروکریسی سے ٹکر کیوں لے رہے ہیں؟
जजेस के फैसले पर टकरें क्यों मार रहे हैं? वैसे भट्टी ना साहब करें। और लाइटर वीन वो तो उनसे भी टक्कर ले रहे हैं ये कह के कि मैं असेंबली तोड़ देगा। हाँ जी, वो ले रहे हैं। लेकिन रईस साहब देखें, अब वो भट्टी साहब ने सारा पोल खोल दिया, मुझे नहीं पता कि वो हकीकत कितनी थी और सच्चाई और झूठिया कितना है, कि वो वहाँ पे बड़े साफ सुथरा, इतनी सफाई नहीं हुआ करती रईस साहब। समोसे यार वो 11 बजे समोसे जो लाया ना उन्होंने अंदर करवा नहीं, मुझे तो ये समझ आती है तरामे रमजान ऑर्डिनेंस की तरह है, 11 बजे समोसे लगा के वो बैठा हुआ है। इन दैट के रईस साहब वो 1-2 बजे भी लगा के बैठा हुआ है, 1-2 बजे भी लगा के बैठा, कैसे किस तरह? बैठा है? ठीक है, आप वो सारी चाट बन रही है, धड़ाधड़ बाल काट रहे हैं। भट्टी साहब आपने नोट किया वहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ 3-4 साल का, तो प्राइम मिनिस्टर बजाय इसको ये पूछे कि बेटा तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो आज, और चाइल्ड लेबर में इतनी छोटी उम्र में यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो उसे कह रहा है कि इसको भी मास्क लगवाएं। वैसे यार कमाल है। वैसे रईस साहब देखें, खुद भी पहले मास्क नहीं उन्होंने पहना हुआ था, उन्होंने भी जब उतरे हैं उसके बाद गाड़ी से उतर के को आप 3-4 स्टॉलों के बाद उन्होंने मास्क पहना है। रईस साहब आप क्या दे रहे हैं कौम को, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आपने, आपकी मशीर है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे इलाके की है, मुझे पता है उनकी मिजाज भी पता है, इसलिए तो मैंने आपकी तरफ भेजा है माइक, ठीक है ना। लेकिन उनकी सरीहन ज्यादती है। देखिए ना, आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ कर क्या रही है गवर्नमेंट? ये मुझे सिर्फ ये बता दें, आप इस गवर्नमेंट में किस ब्यूरोक्रेट कौन सा खुश है? ये सारे के सारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं जवाद रफीक साहब, ये कमिश्नर लाहौर थे जब शहबाज शरीफ थे, ठीक है जी। जो सेक्रेटरी हैं इनके, वो वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब थे किसी महकमे के, जो सेक्रेटरी टू CM है इस वक्त। अब इसी तरह जो DCO थे, जो DC अब कमिश्नर लाहौर हैं, ये DCO थे उनके, उसके बाद वो डिप्टी कमिश्नर हो गए, फिर ये फूड उसमें आ गए। तो रईस साहब ये सारे वही लोग हैं, काम आपने इन्हीं लोगों से लेना है। तो खुदारा वो ये सारे आहत चीमा मत बनाए इनको, क्योंकि आहत चीमा जब अब निकल आया है वो बड़ा लिथल होके बाहर आएगा। तो ये ना हो कि कल को ऐसी साहब जब वो कमिश्नर लग जाए या DC लग जाए तो इन्हीं को हथकड़ी लगा रही हूँ। बिल्कुल ठीक। अपना अब्दुल्ला साहब, मलिक साहब, फवाद हसन फवाद का मतलब इबरत का निशान, आहत चीमा इबरत का निशान, ठीक है। ये मतलब कि टैलेंट था हमारी ब्यूरोक्रेसी का। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन डिलीवर करते थे वो। और उसके बाद अब जाके आप एक ऐसी खातून से, हमारी बच्चियां वैसे ही जो है वो इस शोबे में कम हैं, बेटियां हमारी हैं, और उनके जाके आप जब इस तरह के मौके के ऊपर बेइज्जती करेंगे तो सर जो नई जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि जो फिरदौस आशिक अवान साहब का कंडक्ट है वो बिल्कुल ही नामुनासिब था, ह्यूमैनिटी के हवाले से भी और कानून के जो तकाज़े हैं उनके हवाले से भी। देखिए, जो सिविल सर्वेंट होता है वो सिविल सर्वेंट एक्ट जो है उसके ताबे होता है कि अगर वो अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप बीइंग हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे उसकी कंप्लेंट बना के भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी को या मुतलका डिप्टी कमिश्नर को या अपने चीफ मिनिस्टर को कि मैं फ़लाँ मौके पर फ़लाँ दौरे पे गई थी और मैंने ये खामियां पाई। और जो अच्छा ऑफिसर होता है या अच्छा एक हुक्मरान होता है वो कभी भी अपने ही हुकूमत के किसी भी इदारे की खामियां नहीं तलाश करता। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा तो वो जो संडे बाज़ार लगाया गया था, रमज़ान बाज़ार भी जिसे कहते हैं, वो तो ख़ुद उसमें जाकर वो उनकी अपनी ही खामियां हुकूमत की निकाल रही थी। तो वो किसको सुनाना चाह रही थी कि हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं, हम अहल नहीं है कि हम चीज़ों को हैंडल कर सकें। देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहबा को अगर AC साहब ने कुछ कह भी दिया था तो बाद में उनकी कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन उनको ये कहना कि आपको किसने लगाया या गालियां देना, ये किसी भी हवाले से किसी भी तौर तरीके से ये चीज़ मुनासिब नहीं है। और बल्कि इसकी जितनी भी कंडेम करना, जिस बात को जितना भी कंडेम किया जाए वो करना चाहिए कि वो एक खातून थी, उनकी बेटियों की तरह थी, एक ऑफिसर थी, एक रियासत की ऑफिसर थी, वो किसी की ज़ाती मुलाजिम नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्वेंट थी। और उन लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस देते हैं, शायद फिरदौस आशिक अवान साहबा तो टैक्स भी ना अदा करती हूँ। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये चूँकि उनका होम टाउन था, सियालकोट उनका अपना घर है, लिहाजा वो उस हवाले से वहाँ पे गई थी और वो ख़बर बनाना चाहती थी। वो ख़बर गलती से नेगेटिव ख़बर बन गई और उन्होंने समझा कि शायद ये भी एक अपोजिशन की कोई मेंबर हैं और मैं इस वक्त जो है ना नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब के किसी दौर में किसी बाज़ार में उनकी खामियों को तलाश करने फिर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान ने अच्छा किया, तो हमें किसी भी हवाले से इस नुक्ता नज़र को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि किसी सियासतदान को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो कार्य सरकार में मुदाखलत करे, कि आप थाना में चले जाएँ, किसी को आप छुड़ा के लाएँ कि आपने ये काम क्यों किया, आप बाज़ार में चले जाएँ कि आप सही नहीं कर रहे। ये एक तरीक़ाकार होता है और कानून में ये तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है, हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है। और फिरदौस आशिक अवान साहबा काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा भी रही और वो काफ़ी
MNA بھی رہی ہیں, وزیر بھی رہی ہیں اور اچھے عہدوں پہ رہی ہیں. اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اب ہر چیز کو کسی میڈیا دیکھا نا, میڈیا بھی سامنے تھا, میڈیا ان چیزوں کو دکھا رہا تھا. اب جو میڈیا دکھائے ایز اٹ از جو آپ کہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میڈیا نے میں نے تو نہیں کہا تھا, یہ میڈیا نے بڑھا چڑھا کے باتیں کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو فردوس عاشق اقوان صاحب کا ایکٹ ہے وہ بالکل غلط تھا, وہ ان ہیومن تھا, اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہماری آوازیں بطور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تو اس آفیسر کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ محترمہ نے زیادتی کی ہے. ہاں اگر انہوں نے بینگ ایک سبارڈینیٹ کے طور پر, ایک ذمہ دار آفیسر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں صحیح احسن طریقے سے نہیں ادا کی تو اس کا ایک قانون میں ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اس کا طریقہ کار پہ جانا چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی افسر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا, اگر کوئی ایسی چیزیں جو لوگوں کی صحت کے معیار کے حوالے سے کم درجے کی ہیں اور وہ وہاں پہ بک رہی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ انتظامیہ کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہم اس چیز سے نہیں کہتے کہ نہیں جو صحیح ہو رہا تھا مائٹ بھی, چونکہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے, لیکن موقع پہ جو گفتگو ہم نے سنی وہ کسی بھی مہذب معاشرے کی ایک رسپانسبل معاملے خصوصی ایک منجی سیاستدان کو بالکل زیب نہیں دیتا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہہ رہا ہو کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے او ڈی ایس پی او ایس پی, تو میرا خیال ہے کہ جو ان کے فالوور رہتے ہیں اگر وہ تھوڑی بہت غلطی کر لیں تو معاف کر دینا چاہیے. چلیے, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. فردوس عاشق اقوان آپا جو ہیں وہ اپنی ایفیشنسی میں پرائم منسٹر صاحب کو خام خواہ بے نقاب کر جاتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک دفعہ آزاد کشمیر کا جھنڈا جو تھا وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کی تھی, اور پرائم منسٹر فلیٹلی ریفیوز ٹو ہولڈ دا فلیگ آف آزاد جموں کشمیر, جس سے لوگوں نے ڈرائیو کیا کہ یہ موصوف جو ہیں یہ کشمیر کا سودا کر کے آ چکے ہیں. تو فردوس عاشق اقوان صاحبہ کی ایفیشنسی اکثر مروا جایا کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں ان کی سفارش زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ بنی گالہ کی سفارش کے اوپر بھرتی ہوتی ہیں ہر دفعہ, یا پھر جو ہے وہ قانون زیادہ طاقتور. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بین الاقوامی سطح پہ آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن ان ممالک کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں پہ صحافت جو ہے وہ انڈر کوشچن ہے یا زیر عتاب ہے, یا وہاں پہ جبر اور استبداد کا دور ہے کہ کوئی شخص اپنی آزادانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا. پاکستان جب بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو بھی آئین بنا, اور خاص طور پہ 1973 کا آئین جو موجودہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بنا ہے, اس کے اندر باقاعدہ آئین کا آرٹیکل 19 شامل کیا گیا, اور اس آرٹیکل 19 کے اندر یہ بات تصریح کے ساتھ کہہ دی گئی کہ کسی آدمی کو اس کے خیالات اور نظریات کے اظہار کے حوالے سے روکا نہیں جائے گا, اور جو ہے وہ اس کو اس کی مکمل آزادی دی جائے گی, اور ان خیالات کے اظہار کی بنیاد کے اوپر اس کو کسی وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. لیکن جس طرح باقی بہت ساری چیزیں آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کا عملی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اسی طرح 218 ممالک میں سے ہمارا 142واں نمبر تھا جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی, اور اب ہم 146ویں نمبر پہ جا چکے ہوئے ہیں. کوئی اس طرح کی ریٹنگ کا اظہار ہوتا ہے. ممتاز بھٹی صاحب سے شروع کرتے ہیں. بھٹی صاحب, آزادی صحافت کا دن کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں رضوان بھائی صاحب, یہ بڑا اچھا لگتا ہوتا تھا اور اب بھی لگتا ہے. اب بھی لگتا ہے. 148 کریکشن کر لیں, 148 ہو گیا ہے ہمارا درجہ. اچھا جی, ہماری ڈاؤن گریڈنگ ہو گیا, 148 ہو گیا, 6 درجے نیچے گر گئے. جی جی. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا آئین شائن کی, وہ اب بھی ہے, ساری شکے موجود ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اختلاف رائے کرنا ہے تو دل کے اندر کرنا ہے, اپنے دل ہی دل میں جو ہے وہ خیالات کا اظہار کریں, باہر نہیں کرنا. تو یہ فرق پڑا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ رضوان صاحب,
मीडिया जो है वो स्टेट सर्वाइवल के लिए और अवाम के मफाद के लिए काम करता है। और जिस वक्त मीडिया अपना काम सही नहीं कर रहा होता तो ना सिर्फ वहाँ की अवाम को नुकसान पहुँचता है बल्कि उस मुल्क को, उस रियासत को, स्टेट को नुकसान पहुँचता है। अगर आपको याद हो 71 हमारे लिए बड़ा ही एक नाखुशगवार जो है वो साल था, और उसकी अगर आप रिपोर्टिंग उठा कर देख लें तो आखिरी दिन तक हमारा मीडिया जो है वो फतह करवा रहा था बांग्लादेश, और आखिर में क्या हुआ वो आपने देख लिया। तो देखें, बेसिकली स्टेट का पिलर है, अगर आप इसको गिरा देंगे तो स्टेट को नुकसान पहुंचेगा। ये बात बहुत सारे अफलातून जो हैं इस वक्त हमारे, उनकी समझ में ये बात नहीं आती। मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें सामने लाता है और करेक्शन के लिए सामने लाता है। वो हुकूमतें गिराने और बनाने का काम कभी भी नहीं करता था और ना कर सकता है। मीडिया इतना ताकतवर नहीं होता कि वो हुकूमतों को बना और गिरा सके। हुकूमतें अपने कर्मों के बोझ तले या तो गिरती हैं या उन्हीं पर चलती हैं। अगर वो अच्छे काम करेंगी, अच्छे कर्म करेंगी तो वो चलती रहेंगी, उनकी पॉपुलैरिटी को मीडिया नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और अगर वो गलत काम करेंगी तो वो गिरेंगी, चाहे मीडिया सारा साथ खड़ा रहे। पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ 3 साल से मीडिया खड़ा हुआ है, ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है या मर्जी से खड़ा है या तवक्कुआत के बायस खड़ा है या जिस भी। और सबसे बड़ी बेनिफिशरी जमात जो पाकिस्तान के अंदर है मीडिया की, वो पीटीआई है। लेकिन बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मीडिया को नुकसान, मीडिया हाउसेस ख़त्म हो गए रिजवान रही साहब, दफातर खाली हो गए हैं। जिन दफातर की 8-8, 10-10 GS चलती थी वो अब बंद पड़ी हुई हैं, छापाखाने बिक रहे हैं। ये मैं एक की नहीं बात कर रहा, मैं आपको मतलब सबसे बड़े मीडिया हाउस से लेकर छोटे तक की बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इतनी मायूसी फैलाई गई है, इतना डराया गया है लोगों को, इतने प्रेशर के अंदर रखा गया है जो ये मानते नहीं हैं। लेकिन हकीकत हाल यही है कि यहाँ पे आज़ादाना आप खबर नहीं दे सकते, और देंगे मालिक को कह के वो सहाफ़ी को निकलवा देंगे। और सबसे बड़ा जुल्म तो इन एंकरों ने किया है मीडिया के साथ। ये प्रेजेंटर जो है, कुछ तो सहाफ़ियों से एंकर बने चले, उनकी को समझ आती है, इनका कोई फुट वर्क नहीं है, ये कहीं जाते आते नहीं है, ये एसी के कमरे में बैठते हैं। इनके पास जो MNA आता है, जो MP आता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता है, वो अपनी सासी चूरी इनको जो है वो ज़राए से देकर चला जाता है और ये उसको शाम को बैठ के बेचना शुरू कर देते हैं। इनकी जितने प्रोग्राम हैं, इनका जो ग्राउंड रियलिटी है या आवाम है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, डिस्कनेक्ट है बहुत बड़ा। इसी वजह से पब्लिक सपोर्ट मीडिया की कम हो गई है। इनके ये बेसिकली इनकी रिसर्च कोई करता है, इनको कंटेंट कोई लिख के देता है और ये सामने बैठ के पढ़ देते हैं। इनको अल्फो बे का नहीं पता रिजवान रही साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बस इसका नुकसान जो है वो ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री को हुआ है। और इनको पैटर्नाइज करने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। इन्हीं वही कुव्वतें, वही हुकूमतें, वही सियासी जमातें, उन्होंने इनको उठा रखा हुआ है जो इनको इस्तेमाल करती हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उस तरह से नहीं हो रही। और सुबह से शाम साची चूरियाँ, कहानियाँ, इनसे आप सुन लें, जो कोई फीड कर जाता है उसको बैठ के ये शाम को लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। और हकीकत हाल ये है कि इनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी जो है वो चैनल्स की और एंकर्स की वो भी ख़त्म हो गई है। और इस तरह से ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी मीडिया के ख़िलाफ़, प्रेस के ख़िलाफ़। देखिए, जो रिपोर्टर होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ग्राउंड वर्क करता है, वो जगह पे जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, उसको मुख्तलिफ ज़ाविये पता चलते हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो लोगों तक पहुँचाता था। और जब को रौला बनता था वो सड़कों पर भी निकल आता था और कोड़े भी खाता था और छितर भी खाता था, डंडे भी खाता था, आंसू गैस भी खाता था, लेकिन फिर भी खड़ा रहता था, भागता नहीं था। और ये जो एंकर हैं, ये तो 4 मिनट नहीं खड़े हो सकते। तो इन्होंने क्या मीडिया की आज़ादी को डिफेंड करना है? वो कैमरामैन, वो सब एडिटर, वो रिपोर्टर, वो फोटोग्राफर, वो क्या अब किस्से पारी ना हो गए। तो ये बेसिकली पहले स्ट्रेंथ ख़त्म की गई
میڈیا کی پھر کریڈیبلٹی ختم کی گئی، اور اس کی جو معاشی ہمارے ہاں جو اسٹرکچر رائی تھا، جو ایک ذائچہ تھا فائنانسنگ کا، اس کو سرے سے بند کر دیا گیا، کلیپس ہو گیا. اور کلیپس کا نقصان میرے خیال میں پاکستان کو ہو رہا ہے، ہوگا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن اس کو دیکھیں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. دیکھیں اس ٹرمپ نے وہاں پہ کیا کیا، فیک نیوز وہی پی ٹی آئی یہاں پہ کرتی ہے. وہ فیک نیوز کرتا چلا گیا، پیچھے ایک لڑائی چھوڑ گیا کالوں کی اور گوروں کی. وہ لوگ بلیک لائیو میٹر ناٹ میٹر وہ لڑی جا رہے ہیں، وائٹ سپرمیسٹ اور جو وہ بلیک ہیں، اور اس کے اوپر میڈیا اپنے اپنے اینگل سے رپورٹنگ کری جا رہا ہے. اور یا پھر میڈیا اس کے اوپر رپورٹ نہیں کرتا تو وہ ذاتی طور پہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس طرح سے وہاں پہ اب تک وہ انریسٹ ختم نہیں ہوئی. فلوریڈا، باقی جو ان کی کالوں والی ریاستیں ہیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہے. تو یہ بیسیکلی جو بیج بوئے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے پاس ایک اتنی بڑی سکسیس سٹوری تھی، بلیو یو می رضوان رضی صاحب، یہ وار اینڈ ٹیرر جو پاکستان نے جیتی ہے، اس میں میڈیا کے لوگ مارے بھی گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. آگے فرنٹ پہ جا کے ہم نے خود رپورٹنگ کی ہے، گولیوں کے سامنے جا کے پاکستانی صحافی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے، ان کے ذہنوں میں ڈالی ہے. یہ نیریٹو میڈیا نے بلڈ کیا تھا کہ یہ لوگ بیسیکلی پاکستان کے دشمن ہیں، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں یہ سکسیس سٹوری جو ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر میڈیا کو توانائی ملنی چاہیے تھی. جی بھٹی صاحب جو ہے ان کے خیالات آپ نے سنے. اب ہم چلتے ہیں عبداللہ ملک صاحب کی طرف. ملک صاحب، پاکستان کے آئین میں یہ جو آزادی اظہار یا آزادی جمہوریت انشرائنڈ ہے، باقاعدہ ایک آرٹیکل جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. لیکن آزادی صحافت کا دن جو ہے وہ ہم آج مناتے ہوئے یا اس دن کے موقع پہ ہم شرمندہ ہیں. ویسے دیکھیے رضی صاحب، ویسے تو دنیا بھر میں آج فریڈم پریس کا ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو ممبر ممالک ہو گئے یونائٹڈ نیشن کے، وہ اپنے اپنے ممالک میں فریڈم ایکسپریشن کے لیے، فریڈم پریس کے لیے اقدامات کریں گے، اور جو مصیبتیں مشکلیں صحافی دوستوں کو حائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو حکومت وقت ہو اپنا کردار ادا کرے گی. یقیناً شرمندہ ہم اس لیے ہیں کہ 2010 میں ہم نے 2 خوبصورت ترین آرٹیکل اپنے آئین میں ڈال کیے تھے. ایک تھا آرٹیکل 10A ایکسیس ٹو جسٹس، اور ایک تھا بڑا خوبصورت آرٹیکل 19A جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، فریڈم ایکسپریشن، ایکسیس ٹو آزادی اظہار. ہر وہ شہری جو جاننا چاہتا ہے اسے اس کا یہ بنیادی حق ہوگا کہ وہ اپنا آزادی اظہار کر بھی سکتا ہے، جان بھی سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مارشل لا رجیم میں تو ایک بڑی لائن ڈرا ہوتی تھی، اور انسان جو ہمارے صحافی دوست تھے وہ جدوجہد کرنا، کوڑے کھانا ایک اپنا اعزاز سمجھا کرتے تھے. بدقسمتی سے جس ایرا کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑا سائلنٹ قسم کا، یہ کمپرومائزڈ ہے، اور مشروم قسم کے ہمارے صحافی دوست بھی آگے ہیں، اور جو جینوئن قسم کے صحافی ہیں اب آپ کو وہ کبھی ٹیلی ویژن سکرینوں پہ، کبھی اخبارات میں کبھی نظر نہیں آئیں گے، آپ ان کے انالیسس بھی نہیں لے سکتے. اور ایک طویل اندھیری رات آج کل چھائی ہوئی ہے، اور جو حق سچ لکھنا چاہتا ہے اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، یا جو مالکان ہیں انہیں کہہ دیا جاتا ہے بھائی اگر آپ نے اپنا ٹی وی چینل پاکستان میں چلانا ہے تو پھر ان صاحب کو آپ آن ایئر نہیں کریں گے. اور بھی ایسا ہو رہا ہے. اور بدقسمتی سے آپ نے یہ ضرور کہا ہے کہ آئین میں انشرائن گارنٹی کرتا ہے کہ آزادی اظہار آپ کا بنیادی حق ہے، اور جو عدالتیں اس حق کو انشور کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جج صاحبان پوچھ تو لیتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ جیسے قاضی فائز صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا پریس آزاد ہے، تو سب نے کہا کہ نہیں. مطیع اللہ جان نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے. ہاں، لیکن یہ کہ ہم اس حق کو دلانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہے. آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا اور اس میں جو فریڈم ایکسپریشن کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں 148 پہ، جب یہ ایک اور جو قانون آنے والا ہے کہ آپ کسی ادارے کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے اور 3 سال سزا ہوگی، تو پھر تو میرا خیال یہ اینڈ پہ چلا جائے گا. اور پاکستان صحافت کے حوالے سے ان ممالک میں جہاں مشکل ترین انتہائی خطرناک صحافیوں کے لیے ادوار ہیں اور رہے ہیں،
اور ہمارے بہت سارے دوستوں کو. ہم کسی کی اور مثال رضی صاحب کیوں دیں؟ آپ کا اپنا سب سے زیادہ صحافی جو ہیں دنیا کے اندر یا لیٹن امریکہ کے 1-2 ممالک ہیں یا ہم پاکستان ہے جہاں پہ دوران اپنا کام کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں پریس آزاد ہے، سچی بات ہے کہ یہ پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پاکستان میں کوئی پریس آزاد نہیں ہے. اگر پریس آزاد ہوتا تو بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری انویسٹیگیٹو جرنلزم، اگر پریس آزاد ہوتا رضی صاحب آپ بھی کسی چینل پہ وہ بات کر رہے ہوتے جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے بھائی میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں یہ ان کو وہ نشانہ عبرت نہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا. ارسلان بھٹی صاحب کسی زمانے کے اندر جو تھا وہ ہوتا تھا کہ جناب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ملی تو چلیے بی بی سی کے اوپر بات ہو جاتی تھی، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ریڈیو آسٹریلیا. یہ 2-4-5 ایسے چینل تھے جو ہم کہتے تھے کہ بھارت کی طرح ہاسٹائل کنٹری نہیں ہے، وہاں پہ بات ہو جاتی تھی. اب یہاں پہ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے اگر آپ کے منہ سے کوئی ایسا فقرہ نکل گیا ہے جو مزاج یار کے اوپر گراں گزرا ہے تو آپ تلے گئے. یہ تو اس سے بھی زیادہ وسطرین صورتحال ہے نا. آپ کی اپنی مثال بھی سب کے سامنے. رئیس صاحب دیکھیں جو میرے ساتھ ہوا وہ obvious سی بات ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ ہمارے اپنے ہی دوست ہیں. آپ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی آج کل نوکری جاتی ہے نا تو 10 لوگ اس کی لائن میں پیچھے ہوتے ہیں جی کہ منو رکھ لو. بے روزگاری بہت ہے نا. ٹھیک ہے نا، بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی. اب میرے علاوہ اور بہت سارے دیکھیں، مجھے صرف یہ میری خوش قسمتی ہے جی کہ مجھے گولی نہیں لگی، میں اس پہ بچ گیا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جی اس حد تک جا رہے تھے. نوکری تو گئی نا رئیس صاحب، نوکری ظاہر ہے جانی تھی، وہ چلی گئی. نوکری وہ یہ تھا کہ میں اب جو تنخواہ لے رہا ہوں یا میں جس ادارے میں بھی کام کرتا ہوں وہاں پہ دیکھیں میں لے رہا ہوں 2005-06 والی تنخواہ جو 2021 میں لے رہا ہوں. وہ گھٹتے گھٹتے میری نہیں سب کی گھٹ گئی. سب کی گھٹی. یہ نہیں ہوا کہ میری اکیلے کی گھٹی. لیکن ہاں جس طرح ممتاز بھٹی صاحب کہتے ہیں جو ڈرون اینکر حضرات ہیں ان کی تنخواہیں نہیں فرق پڑی ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہیں، ان کو بیسکس کا بھی نہیں پتا. لیکن بھٹی صاحب ان کی تنخواہیں بھی تو وہیں سے آتی ہیں نا جہاں سے احکامات رئیس صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہی صحافی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں مائی باپ جو کرانا کرا لو، انہوں چھوڑو منو پھڑو. ٹھیک ہے نا. تو اب رئیس صاحب ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں اور خنجر کس کے ہاتھ میں تھا مجھے تو نہیں پتا. لیکن معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ صحافی آزاد کوئی نہیں ہے، نہ ہی آزاد ہے. آپ دیکھیں کہ منورنگ ہر دور میں ہوتی تھی، ماشاء اللہ دور میں، مشرف دور میں بھی ہوتی رہی، لیکن اس حد تک نہیں تھی جس حد تک اب ہم اس نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم بولتا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم بالکل ہی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یار جو کہتے ہیں کر دو، جان چھڑاؤ ان سے. اب 2 سال باقی، 3 سال باقی جتنے رہ گئے ہیں اب آرام سے دیکھیں گے. رئیس صاحب پچھلی حکومتیں بھی کوئی اچھی نہیں تھی صحافت کے ساتھ، ہاسٹائل حکومتیں تھیں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ عوام نے تو سچ جاننا ہوتا ہے. رئیس صاحب ہمارا میں عرض کرتا ہوں آپ اس کے اوپر جب آپ مقامی طور پہ تمام ذرائع کو خاموش کر دیں گے تو پھر عوام نے تو سچ جاننا ہے نا. وہ ہمسائے ملک کی طرف یا دور پار ممالک کی طرف چلے جائیں گے اور آج کے دور میں تو آپ ان کو جانے سے نہیں روک سکتے. تو وہ جو ہمسایہ ممالک ہیں یا دور پار ممالک ہیں وہ اپنا لطف فرائی کریں گے نا جی. وہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ تو واچ نہیں کریں گے. رئیس صاحب یہی بات ان کو سمجھانی پڑے گی کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں اس کو دی کہ جی کسی نے وہ ایک تصویر لگا دی کہ جی ایم پی اے کی ساتھ اس کو بنا دیا وہ صدف اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ. رئیس صاحب یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، یہ مس کنسیپشنز ہیں جو غلط طریقے سے ہمارا امیج غلط خراب کرتی ہیں. ہم دیکھیں ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہے. جو صحافی ہے نا اس نے صرف غلطی کی یا اس عیب کی نشاندہی کرنی ہے، اس نے حل نہیں دینا. حل تو حکومت کا کام ہے جو حکومت وقت بیٹھی ہے. تو جب حکومت اس نشاندہی کے اوپر صحافی کو نشاندہی کر دے گی اور نشان عبرت بنائے گی تو مجھے بتائیں کون سا صحافی ہمت کرے گا؟ صحافی کے اوپر یہ والی نشاندہی کرتے ہیں. جی ہاں، تو وہ کون سا صحافی ہے پھر وہ جو ہے وہ کام یہ کرے گا؟ رئیس صاحب دیکھیں ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ہم لوگوں نے فیلڈ میں کام کیا اور آپ سے نہیں کیا. 29 سال ہو گئے، عمر کا آدھا حصہ میں نے گال دیا اس کام میں، بلکہ زیادہ حصہ 60-70% میں نے گال دیا اس اپنے آپ کو. پرابلم یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو دے دیا. لیکن اب اس سٹیج پہ آ کے میرے سمیت جو بھی صحافی ہے سینئر جتنے بھی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہتر تھا کہ ہم پٹواری لگ جاتے تو کچھ نہ کچھ بن جاتا ہمارا، کم از کم یہ ذلت تو نہ اٹھانی پڑتی. کوئی بھی خوش نہیں ہے. یہ جو بننے کی بات آپ نے کی ہے
یہ بھی بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو وہ والے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں جو کہ پرائیویٹ انڈسٹری کے ملازمین کو حاصل ہیں. جی میں کوالیفائی کر چکا ہوں پرائیویٹ جو ہے پینشن جو ہوتی ہے ان کے لیے, اور ای او بی آئی جو ہے وہ پچھلے 30-32 سال سے وہ ای او بی آئی کا فنڈ وصول کرتا رہا ہے, لیکن میں ایک چکر لگایا ہوں ان کے ہاں, اور ان کے پاس میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ جب آپ کے پاس جو پہلی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے 1989 کا وہ لگائیں اور ساتھ میں اس ادارے سے لیں. اب وہ ادارہ ہی بند ہو گیا اس ادارے سے ثبوت لے کے آئیں کہ آپ وہاں پہ کام کرتے تھے اور اپنی سیلری کی سلپ لے کے آئیں. دسو اندازہ کرو, یعنی ای او بی آئی کو پیسے وہ وصول کر کے کھاتے رہے یا جو بھی کرتے رہے, پیسے وہ اس وقت کے پینشن کے میرے وصول کر رہے ہیں جو میرا ادارہ کاٹ کے بھیجتا تھا, لیکن وہ مجھے پینشن دینے کو تیار نہیں ہے. میں پینشن کے لیے کوالیفائی کر چکا ہوں. تو یہ ہے جی صحافی کا. تو پھر صحافی کہتا ہے کہ جی میں پٹواری لگ جاتا تو چنگا ہو جاتا, ایگم میں کر لیتا ہے. خیر نئی نسل جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس میں آ رہی ہے. پرائیویٹ ادارے جرنلسٹوں کو یا جرنلزم کی ڈگریاں دے کے نکال رہے ہیں, لیکن یہ بچے فرسٹریشن میں اضافہ کرنے کے علاوہ کہاں جائیں گے یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. سوشل میڈیا کا ایک ایونیو کھلا ہے, لیکن وہ مہارتوں کا متقاضی ہے. مہارتیں ہمارے بچے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. آزادی صحافت کے اس دن جو ہے وہ ہم ایک عہد کریں, وہ جو حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اسی حکم کے اوپر کاربند رہیں تو انشاءاللہ بہتری کی صورت نکل آئے گی کہ جب برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے اور اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اسے کم از کم دل میں برا جانو. لیکن یاد رکھو کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.